باپ کے بارے میں شکایت کریں گی، ہیں حدیث ہے جی. اور وہ کہیں گی کہ یا اللہ ہمارے باپ نے ہمیں نادار چھوڑا تھا، یعنی مفلس چھوڑا تھا ان دس سینس کہ اس کے پاس پیسہ تھا لیکن اس کے پرووائیڈڈ اس کے پاس پیسہ ہو. دیکھیں اس کے پاس جی اگر اس کے پاس پیسہ ہے اور وہ اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ نہیں کرتا، تعلیم یافتہ کر دے، وہ اس کو اس قابل بنا دے کہ اس کے جانے کے بعد بھی بچہ اپنا گزارا اچھے سے کر سکے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، دین نے آپ کو کسی بھی چیز کے لیے مکلف نہیں کیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، حکم پتہ ہے کیا ہے؟ اگر آپ کو تیز بھوک لگی ہے تو اس وقت نماز نہ پڑھی جائے. جی کیوں؟ تاکہ آپ سکون سے پڑھ سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کے نفس پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں. تو اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اتنا کر جائیں، لوگوں کے اس میں نہ رہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ کی ضرورت اس بات کی ہے اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ کر دیں. یہ نہ سوچیں کہ میں اس کے لیے پلاٹ خرید کر ڈال دوں. اور وہ قسمہ پرسی میں نے آج میں آپ کو بتاؤں، اپنے محلے کی ایک گھر ہے، بھائی اس کے باہر ہیں، ابا اس کے باہر ہیں، سعودیہ میں کما رہے ہیں، لیکن ان کا فرش بالکل ٹوٹا پھوٹا ہے، زمینیں خرید رہے ہیں. اب ابا نے جو ہے وہ فلانے بھائی کے لیے زمین لے لی ہے، اب فلاں بھائی کے لیے. نہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا یہ جو پیسہ آپ جو سیونگ کے نام پہ آپ جوڑ کے رکھ رہے ہیں، اگر آپ کے بچے کی غذا، آپ دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت دین ہے. روزے کے لیے حکم کیا ہے کہ آپ کو اتنا آسان نہیں ہے چھوڑنا، مطلب جب تک، لیکن اللہ کس کو اجازت دے رہے ہیں؟ جو حاملہ عورت ہے، جو پریگننٹ عورت ہے. کیوں اجازت دے رہے ہیں؟ دودھ پلانے والی عورت کو چھوڑنے کی اجازت کیوں ہے؟ تاکہ اس کی صحت پر اثر نہ پڑے. آپ دیکھیں غریب بچے کے چہرے سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ وہ غریب بچہ ہے. بالکل ٹھیک، کیونکہ اس کی غذا ہی نہیں، اس کی غذا پوری نہیں کرتے ہیں آپ. کیونکہ آپ اس معاملے میں رہتے ہیں کہ 20 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد مجھے میرے بچے کی شادی کرنی ہے، اور آپ بیسیاں ڈالتے ہیں. یا آپ اس نہیں پڑھیں ان چکروں میں. آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، یہ کہہ دیں نا سب، کل کا یہ کہہ دیں، یہ سیریسلی آنر جانا چاہیے. کل کا وعدہ جو ہے نا وہ خدا کا ہے. آپ دیکھیں چڑیا پورے مہینے کا روزگار اپنے گھر نہیں لے کر آتی ہے. وہ چپکے ہوئے پیٹوں کے ذریعے بچوں کے لیے جہیز جمع کرنے لگ جاتے ہیں. پھر نہ کریں. آپ کی بچی کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی بچی کا صحت مند ہونا ضروری ہے، اسکلڈ ہونا. یار میں ٹیکسٹائلز میں ہوں نا، میں کل فلور پہ گئی، لوگوں سے ایسے ہی پوچھا آپ کی کیا تعلیم ہے، کیا تعلیم ہے. ورکرز ہوتے ہیں، میں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں HR کو دیکھ رہی ہوں. سیریسلی میں نے 4 لوگوں سے بات کی، ایک میٹرک تھا، ٹھیک ہے، ایک مڈل پاس تھا، اور لڑکے تھے چاروں. اور مجھے نا میرا دل مطلب غصہ ہوتا ہے کہ یار مطلب کتنی دنیا میں جتنی اکنامیکل کرائسس آ رہے ہیں، اور اب صرف اسکل بیسڈ ہی جابز ہیں، اور صرف پڑھنے لکھنے کے بعد ہی جابز ہیں، ویسے ہی جاب کے اتنے لالے پڑے ہوئے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ دروازہ کھولیں اور لوگوں کو ہائر کرنے لگیں تو آپ کو کوئی سمجھ کا بندہ بھی نہیں ملتا. بالکل بالکل. تو یہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اور جو تعلیم نہیں لے رہے، یہ فیوچر میں کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے. میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں. اچھا، میری ہمیشہ سے یہ اپروچ رہی کہ مجھے بہت لوگوں نے ٹوکا بھی اس بات پہ، مفتی صاحب آپ کو ایڈ کروں گی اس بات میں، کہ مجھے لوگوں نے ٹوکا کہ تم نا بس یہی بولتی رہتی ہو کہ یہ میں پڑھائی پہ لگا دوں گی، یہ کر دوں گی، یہ کر دوں گی، کچھ آگے کا بھی سوچو. لیکن میری اپروچ یہی ہے کہ پہلے میرے جو کمائے ہوئے پیسے ہیں ایک تو کسی کے کام آئیں، اور ایک میرے بچوں کی پڑھائیوں پہ کام. بہت اچھی سوچ ہے. میری بیٹیاں پڑھ جائیں گی، وہ میرے لیے سب سے بڑی بات ہے. شادیاں خود ہی ہو جائیں گی. عمر بن عبدالعزیز کا جب وقت وفات آیا تو ان کے وزیر نے کہا کہ حضرت آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. فرمایا کہ میں نے اپنے بچوں کو تعلیم دے دی ہے قرآن کی، دین کی اور دنیا کی. اب یہ ان کی صلاحیتوں پر ہے کہ یہ ان تعلیم اور علوم اور فنون، ہنر جو بھی ان کے پاس ہے، اب یہ اپنے ہنر سے اپنا خود لائیولیہوڈ ارن کریں، پھر اس کے حلال کمائیں، حرام سے بچیں، دنیا اور آخرت کو اپنی سنواریں.